عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور جیل کے اندر سے بھرپور سیاست کر رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جب سے بشرا بی بی سے دور ہوئے ہیں تو ان کی سیاست پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، دماغ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ جیل میں عمران خان صاحب کے دل میں کچھ لوگوں نے جگہ بنائی ہے، اور عمران خان صاحب کے دل میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے خان صاحب کو شدید دلی نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن سے عمران خان کو نفرت ہوئی ہے اور جن کے لیے عمران خان کے دل میں گنجائش ہے، نرمی ہے، محبت ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، اور اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے اسد عمر صاحب، جو عمران خان صاحب کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے ہیں۔ اسد عمر وہ شخص ہیں جس کے لیے عمران خان نے بہت لڑائیاں کی، بہت سے لوگوں کی مخالفت کی۔ اسد عمر کو بنایا اپنی حکومت کا پہلا وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ بن کے اسد عمر کبھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، کبھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ اسی اگر مگر ہاں نہ میں بہت سارا ٹائم ضائع کیا، اور اس کا نقصان ہوا پاکستان کو۔ اور 9 مئی کے بعد اسد عمر نے عمران خان کو چھوڑ دیا، ان کی مخالفت کی، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا۔ ارے بھائی، تو اگر اختلاف کرنا تھا تو آپ کو حکومت میں رہ کے کرنا تھا، اور اس وقت کرنا تھا جب آپ کے پاس طاقت تھی، اور آپ کو طاقت، پروٹوکول، آسائشیں، عیاشیاں مل رہی تھیں۔ جب عمران خان صاحب مصیبت میں آ گئے، مشکل میں آ گئے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ اخلاقی طور پہ جو ہے بہت ہی غلط بات ہے، اور عمران خان نے اپنے دل سے اسد عمر کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں فواد چودھری، جو کہ باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان کو جو بھی مشن دے دیا جائے، جاب دے دی جائے، اور ایک چیز ہو تو وہ اس چیز کی برائی بھی کر لیں گے زبردست انداز میں، اور اس چیز کی تعریف بھی کر دیں گے۔ لیکن عمران خان نے ان کو بھی ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب فواد چودھری سے جو ہیں وہ راہیں جدا کر دی جائیں۔ جو ایک تیسرا نمبر ہے وہ ہے ملکہ بخاری کا۔ تو ملکہ بخاری بھی جب تھیں پی ٹی آئی میں، تو اس وقت وہ بہت بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی کا خان صاحب کا دفاع کر رہی ہوتی تھی، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بعد ملکہ بخاری نے بھی خان صاحب پہ سارا ملبہ ڈال دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اگر عمران خان کے حالات اچھے ہوتے ہیں سیاسی، تب بھی ملکہ بخاری ان کے قریب نظر نہیں آئیں گی۔ ایک اور صاحب ہے محمود مولوی، یہ پاکستان کے بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں۔ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں استعمال سویابین کا، تو یہ اس کے بہت بڑے جو ہیں وہ میکر ہیں، پروڈیوسر ہیں۔ تو محمود مولوی صاحب بھی عمران خان کے دل سے نکل چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ علی زیدی صاحب ہو گئے، جو کہ ان کے بہت پرانے دوست ہیں نوجوانی کے زمانے سے۔ علی زیدی صاحب کا ایک فلیٹ ہے امریکہ میں، اور خبروں کے مطابق جب عمران خان صاحب سیتا وائٹ کے ساتھ ہوتے تھے امریکہ میں، تو یہ علی زیدی صاحب کے فلیٹ پر ہی جاتے تھے۔ تو علی زیدی کا بہت پرانا ساتھ تھا، لیکن 9 مئی کے بعد علی زیدی نے بھی عمران خان سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور عمران خان کے دل میں بھی علی زیدی کی جو دوستی ہے وہ ختم ہو گئی۔ عمران اسماعیل بھی تھے جن کو عمران خان نے گورنر بنایا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں اب بڑے بڑے جو کلمات ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاروق حبیب ہو گئے، جن کو عمران خان کو جن سے بڑی امیدیں تھیں کہ سب لوگ چھوڑ جائیں گے، لیکن یہ جو چیلا نوجوان پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن فاروق حبیب نے تو اتنا زہر اگلا ہے خان صاحب کے بارے میں، پہلے جتنا خان صاحب کے لیے جان دینے کی یہ بات کرتے تھے، اور اس کے بعد تو انہوں نے سارا ملبہ، سارا الزام، ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈال دی، اور خود کو معصوم ثابت کر دیا۔ تو فاروق حبیب کی اس حرکت پہ خان صاحب کافی حیران ہیں، اور ان کو فاروق حبیب کے نام سے اور شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عامر قیانی صاحب بھی ہیں، جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ دغابازی کی ہے، غداری کی ہے۔ بہت پرانے ساتھی تھے عامر قیانی عمران خان کے، اور ان کو اکثر لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، اور مخالفت کے باوجود عمران خان نے عامر قیانی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، پارٹی میں عہدہ دیا ہوا تھا، حکومت میں عہدہ دیا ہوا تھا، لیکن عامر قیانی بھی جو ہیں وہ اب عمران خان سے ان کی راہیں جدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، تو انہوں نے تو عمران خان کو اب اتنا برا بولتے ہیں، اور سارے جو فساد کی جڑ ہے وہ عمران خان کو قرار دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو عمران خان کو شیطان تک کہہ دیا ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق آوان نے تو اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے کہ خان صاحب اتنے بڑے یو ٹرن لیتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا یو ٹرن لیا ہے وہ لیا ہے فیاض الحسن چوہان نے اور فردوس عاشق آوان نے، اور ابھی ہر پریس کانفرنس میں خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندلیب عباس ہو گئی، محمود خان ہو گئے، جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا کے پی کا، اور لوگ نہیں چاہتے تھے، مخالفت کر رہے تھے، ایون پرویز خٹک نہیں چاہتے تھے
लेकिन इमरान खान ने इनको बनाया, लेकिन अब वो परवेज खटक के साथ ही मिल गए हैं और खान साहब पे सारा इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा परवेज खटक, जिनको इमरान खान ने बड़ा मुकाम दिया था अपनी पार्टी में, तो वो इमरान खान को अब पाकिस्तान का दुश्मन करार देते हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि इमरान खान को जिनसे नफरत हो गई है, वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। और अगर कभी इमरान खान का सियासत में दोबारा अच्छा वक्त आया, अगर किस्मत की देवी इन पे मेहरबान हो गई, तो इमरान खान साहब इनको अपनी पार्टी में कभी नहीं बुलाएंगे, कभी जगह नहीं देंगे। ये कहना है इमरान खान साहब का, लेकिन बात यह है कि जो सियासत है उसमें फायदे नुकसान देखे जाते हैं। इससे पहले भी खान साहब ने यही कहा था कि वो लोटों को और अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे और नए लोगों को लाएंगे मेरिट पे, जो कि सियासी जहन रखते होंगे। लेकिन खान साहब ने इलेक्टेबल्स को ही अपनी पार्टी में शामिल करके हुकूमत बनाई थी और उन्होंने ही इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको खत्म किया। तो लेकिन इमरान खान के दिल में जिन लोगों के लिए नरमी है, गुंजाइश है, तो उनमें है सदाकत अब्बासी और उस्मान डार। और खान साहब ये समझते हैं कि इन लोगों पे बहुत प्रेशर डाला गया, इनको बहुत ही तंग किया गया, इनको जुल्म किया गया, तो ये लोग भी पार्टी से अलहदा हो गए हैं। लेकिन इन्होंने सही किया है कि इन्होंने अपनी जान बचा ली है। इनमें शीरी मजारी साहिबा का नाम भी शामिल है, जिनको इमरान खान साहब लॉयल समझते हैं और उनके लिए हमदर्दी बाकी है। और अगर कभी उनको दोबारा मौका मिला तो वो इन लोगों को टिकट भी देंगे और अपनी पार्टी में शामिल भी करेंगे। तो खान साहब के बारे में ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर यह है खान साहब के मद्दाहों के हवाले से के लिए कि मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन नहीं चाहते और वो काफी अपसेट है, काफी घबरा रहे हैं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो फजा है तो वो पीटीआई के फेवर में है और मौलाना साहब की मुखालिफत में है। क्योंकि जो पीडीएम की हुकूमत ने 16 महीने में जो गुल खिलाए थे, तो उन्होंने पीटीआई से भी बुरा हाशर कर दिया है केपी का। करप्शन और बढ़ गई है, महंगाई और बढ़ गई है, लाकानूनियत और बढ़ गई है, और केपी के लोग अब पीटीआई को खान साहब को याद कर रहे हैं। और जो खान साहब के सियासी मुखालिफिन हैं उनके उनके बारे में केपी वालों के दिल में जो है वो काफी गुस्सा है और बोरियत है। तो मौलाना साहब ने देख लिया है, क्योंकि वो बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनको अंदाजा हो गया है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट पड़ेगा और जो अगले जो इंतखाबात में पीटीआई की तरफ से जो आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे तो उन्होंने जीतना है। केपी से तो डन हो गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो वहां पे कप्तान के साथ हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि वहां पे जो कप्तान के जो सियासी मुखालिफिन है, हरीफ है, उन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है कि लोगों को खान साहब की हुकूमत अच्छी लगने लग गई है। तो व्लॉग के हवाले से आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।